بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کچھ نوجوانوں کے دماغ میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے، اسی طرح دیوار گریہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کو سمجھیے، در حقیقت یہ ایک دیوار ہے جس کی لمبائی 47 میٹر 47 میٹر اور بلندی اس کی 17 میٹر ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ٹیمپل، ایک مسجد کہیے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، اس کو بعد میں مسلمانوں نے گرا دیا اور گرانے کے بعد مسجد تعمیر کر دی۔ تو اس ٹیمپل کا، اس ہیکل کا ایک حصہ یعنی ایک دیوار ابھی تک موجود ہے۔ یہودی وہاں جا کر روتے ہیں اور رونے کے بعد وہ یہ جو ہے عہد کر کے آتے ہیں کہ ہم یہاں دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کیا تھا، جس نہج پر، جس پلان کے ساتھ، اس پلان کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو تعمیر کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے۔ گویا ان کے دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یا ان کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بنانا شروع کیا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے، تو ان کے صاحبزادے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا۔ یہ ان کا پہلا دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے بعد میں آ کر اس کو گرا دیا اور گرا کر مسجد تعمیر کی۔ تو گویا ابھی جو مسجد اقصیٰ ہے وہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے بعد میں تعمیر کی۔ ان کا جو پہلا دعویٰ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس مسجد کے بانی تھے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی تھی، یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی جس طرح بیت اللہ کے پہلے معمار، پہلے فاؤنڈر، پہلے بانی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے فاؤنڈر، اس کے بانی، اس کے معمار اول بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کے پہلے فاؤنڈر، اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ یہ ان کی طرف سے چلایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے جس سے بہت سے مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیت المقدس کے بھی معمار، مسجد اقصیٰ کے بھی معمار اول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس لیے ان کا یہ پہلا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ دوسرا دعویٰ کہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں نے گرایا، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر مان لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، تو اس کے بعد کئی مرتبہ اس کو مسمار کیا گیا، اس کو گرایا گیا، اور تاریخ میں مشہور ہے کہ بخت نصر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 600 سال پہلے اس نے اس پر حملہ کیا تھا، اور اس نے جو ظلم ڈھایا تھا، آج بھی یہودی بچے جانتے بخت نصر کو، اس نے خطرناک ظلم کیا تھا اور جو ہے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا تھا، اور وہاں سے یہودیوں کو بھگایا تھا مار مار کر، اور ایسا ظلم کیا تھا اس نے کہ آج بھی تاریخ میں ایسے مظالم کی داستان نہیں ملتی ہے۔ تو اس نے ڈھایا، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس کو ڈھایا گیا ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کو مسلمانوں نے ڈھایا اور مسجد اقصیٰ تعمیر کی، ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اس لیے دونوں دعوے ان کے غلط ثابت ہوئے، اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ان کا یہ جھوٹ جو انہوں نے پھیلایا ہے وہ مہا جھوٹوں میں سے ہے۔ اس لیے مسلمان اس غلط فہمی سے باہر آئے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ایک اور غلط فہمی جو لوگوں میں ڈالی، پیدا کی، وہ یہ تھی کہ آج جو گولڈن جو گنبد ہم کو نظر آتا ہے، ہم سمجھتے یہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔
اس کو القبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے یا قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنا جو براق جو جانور تھا وہ وہاں باندھا تھا۔ پھر وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی، جہاں مسجد عمر کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد جس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی، جہاں مسجد بنائی گئی، عبد الملک اور ولید کے زمانے میں پھر اس کو خوبصورت جو ہے ایک گنبد بنایا گیا اور اس کو مزین کیا گیا۔ بعد میں لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اس کے نیچے کی طرف مسجد اقصیٰ ہے، جو اصل مسجد ہے جس کو مسلمان مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا تھا جو چلایا گیا اور آج تک لوگوں میں مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، ان کے مظالم سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور جو انہوں نے پروپیگنڈے کیے جس سے لوگ اور انسانیت متاثر ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ان کے پروپیگنڈوں میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے جس سے بہت سے پڑھے لکھے مسلمان بھی متاثر ہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ یہ کہتے یہودی کہ یہ جو فلسطین ہے یا اسرائیل جہاں ابھی انہوں نے آباد کیا ہے، یہ اصل ہمارا وطن ہے۔ حالانکہ یہ سامن نسل یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سام، اس کی نسل کا یہ مرکز رہا ہے، سامی النسل کا یہ مرکز رہا ہے۔ یہودی اس کو اپنی آبائی زمین سمجھتے ہیں اور اپنا حق اس پر جتاتے ہیں۔ یہ سب غلط فہمیوں میں سے جس سے مسلمان متاثر ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا سام کا تھا، ان کی جو جگہ تھی، ان کا جو مرکز تھا وہ یہ تھا جہاں آج یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین تھی۔ اس لیے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح علم کے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔